بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے عزت و ذلت کے عنوان سے ایک ویڈیو چینل پر اپلوڈ کی تھی، جس کے بعد ایک اہم سوال ہمارے ایک ناظر کی طرف سے سامنے آیا ہے، اس لیے آج اس سوال کو موضوع گفتگو بنایا ہے۔ سب سے پہلے میں وہ صحیح بخاری کی روایت بیان کرتا ہوں جو اس ویڈیو میں بیان ہوئی تھی، بعد ازاں پھر اس سوال پر اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا۔ روایت کچھ یوں ہے کہ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ اس کا عمدہ لباس اور خوبصورت جسم بتا رہا تھا کہ یہ بستی کا صاحب حیثیت آدمی ہے۔ آپ نے حاضرین سے کہا، اس شخص کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کسی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ یہاں کے شریف لوگوں میں سے ہے۔ خدا کی قسم، وہ اس قابل ہے کہ اگر کسی گھر میں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش مانی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور شخص گزرا۔ آپ نے دوبارہ حاضرین سے پوچھا، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کسی نے کہا، یا رسول اللہ، یہ ایک غریب مسلمان ہے، کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش سنی نہ جائے، بات کرے تو کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی قسم کے آدمیوں سے ساری زمین بھر جائے تو خدا کی نظر میں ایسا شخص ان سے بہتر ہوگا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد یہ سوال آیا ہے کہ کیا ایک مسکین و غریب مسلمان شریف و با اثر صاحب دولت سے بہتر ہوتا ہے؟ حدیث پر سرسری نظر ڈالیں تو ذہن میں کچھ ایسے ہی سوال ابھرتے ہیں کہ پہلا شخص جو صاحب مال ہے، اس میں ایسا کیا نقص ہے کہ اس جیسے افراد سے ساری دنیا بھی بھر جائے تو پھر بھی مؤخر الذکر مفلوق الحال شخص ان سے بہتر ہوگا، جس کی سفارش کو اہل معاشرہ اہمیت نہیں دیتے، جس کے مشورے اور رائے کو درخور اتنا نہیں سمجھا جاتا، حتیٰ کہ کوئی آدمی اس کی بات توجہ سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کثرت مال کا ہونا امیر آدمی کے درجات کم کرنے کا باعث بنتا ہے؟ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام میں بہت سے صاحب ثروت افراد تھے جن کی فیاضی اور سخاوت ہمیشہ مسلمانوں کے مشکل وقت میں کام آئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم کی سورہ البقرہ آیا نمبر 262 میں ان لوگوں کے بارے میں خوشخبری دی ہے جو اپنا مال راہ خدا میں صرف کرتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر ان پر احسان نہیں کرتے اور نہ انہیں تنگ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہو۔ ظاہر ہے مالدار شخص ہی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس لیے محض مال کی اساس پر کوئی بھی امیر آدمی قابل گرفت نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ یہاں یہ بات فکر و خیال میں آئینے کی طرح شفاف ہونی چاہیے کہ احادیث مبارکہ کی تفہیم کے لیے لازم ہے کہ کسی ایک حدیث کو لے کر رائے قائم نہ کی جائے، بلکہ مختلف حدیثوں کا مجموعی مطالعہ کر کے رائے قائم کی جائے اور احادیث کے جزئی مسائل اخذ کر کے ان کو کلی مسائل پر ہرگز چسپاں نہ کیا جائے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہمارے محدثین نے وضع کیے ہیں، لہٰذا اس حدیث کی حکمت کو سمجھنے کے لیے
ہمیں احادیث کا مجموعی مطالعہ قرآن حکیم کی روشنی میں کرنا ہوگا۔ دراصل اسلامی تعلیمات افراد معاشرہ کے درمیان ہمدردی و خیرخواہی اور الفت و محبت کا جذبہ دیکھنے کی خواہاں ہے۔ وہ مادیت پرستی اور دوسروں کا استحصال کرنے سے مانع ہوتی ہیں۔ وہ دوسروں کے دکھ درد بانٹنے اور ان کا سہارا بننے کا درس دیتی ہیں۔ اس لیے ہر صاحب مال پر نادار مفلس افراد کی اعانت فرض کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ دین اسلام نے اس کے لیے یہ بھی کیا کہ ہر صاحب استطاعت شخص پر زکوٰۃ فرض کر دی اور صدقات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ پھر صدقات کو محض مال و دولت کے دائرے میں مقید نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے اندر کمال درجے کی وسعت و گہرائی سمو دی گئی۔ مثلا مالی اعانت کے علاوہ اچھی بات کرنا، مسکرا کر ملنا، شجرکاری کرنا، ماحول کو صاف رکھنا، امن و محبت کے لیے ایثار کا مظاہرہ کرنا، اس طرح کے تمام اوامر صدقات میں شامل ہیں تاکہ افراد معاشرہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنیں، خوشیاں اور مسرتیں بانٹنے کے لیے دوسروں کو آسانیاں فراہم کریں۔ مزید یہ کہ قرآن حکیم میں اور سیرت طیبہ میں بخل کی مذمت کی گئی ہے۔ اس لیے صرف دولت مند ہونا مسلمان کو کمتر نہیں بناتا، بلکہ قرآن پاک کی مذکورہ آیت میں صاحب ثروت افراد کی کچھ ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ ان کا اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی قربت، خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اس کے علاوہ ان کے تصور و خیال میں ریا، دکھاوا، نمود و نمائش کا گزر نہ ہو۔ وہ کسی پر احسان کریں تو اسے نہ جتائیں۔ وہ خدا کے دیے ہوئے مال کو نادار و ضرورت مند افراد کی امانت سمجھیں اور افراد معاشرہ کی ضروریات پوری کرنے میں اپنا مال صرف کریں۔ ایسے صاحب ثروت اور مالدار حضرات اللہ تعالیٰ کی کرم و عنایت کے حقدار ہیں۔ قیامت کے دن وہ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ البتہ وہ لوگ جو مال کو ناجائز طریقے سے کماتے ہیں پھر اس پر گھمنڈ اور تکبر کرتے ہیں، وہ دنیا والوں کی نظر میں خواہ کتنے محترم و معزز ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی عزت پرکاہا کے برابر بھی نہیں ہے۔ اعمال کا فیصلہ تو نیتوں پر ہوتا ہے۔ ریاکاری، دکھاوا یہ منفی عمل ہیں، اور کوئی بھی شخص چاہے وہ امیر ہو یا غریب، جاہل ہو یا عالم، منفی سوچ و مزاج کے ساتھ بارگاہ الہی میں عزت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی شخص کا محض مفلس ہونا اللہ کے نزدیک اس کے درجات کی بلندی کا باعث نہیں ہوتا ہے، بلکہ غریب آدمی کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں جس کا پورا کرنا اس پر لازم ہے کہ وہ مثبت ذہن رہ کر محنت کرے اور حلال ذرائع سے اپنی روزی کمائے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ہر غریب آدمی کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ اچھی زندگی عیش و عشرت اور زندگی کے ساز و سامان سے عبارت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اچھی زندگی قناعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ قناعت کا مطلب ہے کہ بقدر ضرورت چیزوں پر راضی ہو جانا اور شہرت و عزت سے بے نیاز ہو کر جینا، لالچ اور ہرس کے پھندے میں نہ پھنسنا۔ ہرس تو انسان سے اطمینان قلب چھین لیتی ہے، کیونکہ ہرس و لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی، جبکہ بقدر ضرورت کی حد ہوتی ہے۔ اس لیے جو مالدار اسلامی تعلیمات سے انحراف کرے، اس کی چاہے اہل دنیا کی نظر میں کتنی بھی عزت ہو، بہرحال وہ اس غریب سے کمتر ہے جو محنت کرتا ہے، قناعت کی چادر اوڑھتا ہے، بقدر ضرورت پر قانے رہتا ہے۔ امید کے چراغ کبھی اسے مایوسی کے اندھیرے میں نہیں دھکیلتے، حرص و ہوا اس کے قول و فعل سے دور ہوتے ہیں۔ ایسا غریب آدمی اللہ کی نظر میں بہت معتبر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔